سیرت ابن حشام اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب سورہ لہب کا نزول ہوا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق نہ دی تو تیرا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ عتبہ کا عقد نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائے اسلام میں ناظرین کرام مشرک کا نکاح مسلمان خاتون سے جائز تھا، پھر رب تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا اور سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ناظرین کرام بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں کیا کہیے کہ ابو لہب کا ملعون بیٹا عتبہ بھی باپ سے پیچھے نہ رہا۔ سیرت ابن حشام اور سیرت حلبیہ دونوں میں ہے کہ عتبہ بن ابو لہب کچھ دنوں تک ایک قافلے کے ساتھ شام جانے لگا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے کہا کہ بخدا میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ضرور انہیں اذیت دوں گا، یعنی ان کی بیٹی کا فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورہ نجم کا انکار کرتا ہوں۔ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے طابہ کی جانب معاذ اللہ تھوکنے کی جسارت کی اور آپ کی نور نظر کو طلاق دے دی۔ اس گستاخی پر پیغمبر خدا کو سخت ذہنی اذیت پہنچی اور انہوں نے اس بدبخت کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے مولا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب بھی وہیں موجود تھے، وہ اس بد دعا کی وجہ سے غمگین ہوئے اور اپنا سر جھکا لیا، پھر کہا کہ پیارے بھتیجے آپ نے یہ بد دعا کیوں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر عتبہ اور اس کا باپ ابو لہب ایک کارواں کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ وہ ایک جگہ ٹھہرے تو ایک گرجا گھر کے راہب نے انہیں دیکھا اور خبردار کیا کہ یہ درندوں والی زمین ہے، محتاط رہنا۔ ابو لہب نے راہب کی بات پلے باندھ لی، ساتھ ہی اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بد دعا بھی یاد آئی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے نسب اور میرے حق سے خوب آشنا ہو۔ اہل کارواں نے کہا کہ ہاں ابو لہب، تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، آج رات میری مدد کرنا، مجھے اپنے بیٹے سے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے پورے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سامان گرجا گھر کے پاس جمع کرو اور اس پر میرے بیٹے کا بستر بچھا دو، پھر اس کے ارد گرد اپنے بستر لگا دو تاکہ کوئی بھی آفت اس تک براہ راست نہ پہنچ سکے۔ اہل قافلہ نے اسی طرح کیا، پھر انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے اونٹ بٹھا دیے۔ تمام اشیاء اب یوں سمجھ لیجئے کہ عتبہ کے ارد گرد رکھ دی گئی تھی۔ رات گہری ہوئی تو ایک خونخوار شیر وہاں آیا، وہ ان سب کے چہرے باری باری سونگتا لیکن کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے عتبہ پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ناظرین کرام دوسری روایت کے مطابق شیر نے اس کا سر کچل دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی دم ٹیڑھی کی اور عتبہ کو اپنی دم کے ساتھ ایک ضرب لگائی۔ اسے ایک خراش لگی لیکن وہ جہنمی اسی خراش سے اسی جگہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے بھی ہیں کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سچے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ مجھے علم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے نہیں بچ پائے گا۔ بعض روایات میں شیر کے بجائے یہاں کتے کا ذکر بھی آتا ہے۔ ناظرین کرام اب ایک اور گستاخی کا ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر اور امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مسجد حرام میں موجود تھا کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے
اپنا قربانی کا اونٹ وہاں ذبح کیا ہوا تھا، اس کی اوجڑی یہیں پڑی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کون شخص ہے جو اس غلاظت کے پاس جائے اور اسے اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دے۔ دوسری روایت کے مطابق اس سیاہ نصیب نے کہا کہ کیا تم اسے محو عبادت نہیں دیکھ رہے؟ تم میں سے کون ہے جو ذبح کیے ہوئے اونٹ کے پاس جائے گا اور اس کا گوبر، خون اور اوجڑی ساری گندگی لے کر آئے گا؟ پھر وہ توقف کرے گا یہاں تک کہ جب وہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوں تو یہ گندگی ان کے کاندھوں پر رکھ دے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس بدبخت نے کہا کہ فلاں شخص کے اونٹ کی اوجڑی کون لے کر آئے گا جسے ذبح کیے ہوئے 2 یا 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے؟ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوں تو ان کے کاندھوں پر ڈال دی جائے۔ اس کے شہ دینے پر قوم قریش کا ایک بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ اوجڑی اٹھا کر لایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ ریز ہوئے تو اس نے وہ آپ پر پھینک دی۔ یہ گھناؤنا منظر دیکھ کر تماشبین مشرکین مکہ ہنسنے لگے۔ ناظرین کرام، وہ اتنا زیادہ ہنسے کہ ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ استغفر اللہ۔ تبت یدا ابی لہب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھ میں قوت ہوتی تو میں اس اوجڑی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے دور پھینک دیتا۔ ناظرین کرام، بہرحال کوئی شخص دوڑا دوڑا مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو، سیدہ کو، اس اندوہناک واقعے کی خبر دی تو وہ سب کام چھوڑ کر سیدہ فوراً وہاں تشریف لائیں اور اتنی دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربوبیت میں ہی سجدہ ریز رہے۔ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا نے وہ اوجڑی اٹھا کر دور پھینکی اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو برا بلا بھی کہنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میں نے سنا آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ مولا بنو مدر پر اپنا عذاب سخت فرما دے، ان پر اس طرح کی قحط سالی طاری فرما جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ اے مولا، ابو الحکم بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید، عقبہ، عمارہ اور امیہ بن خلف کو اپنے عذاب کے شکنجے میں کس دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو فرمایا اللہم علیک بقریش، پھر آپ نے ان سب لوگوں کے نام لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور ان کے لیے دعائے جلال فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگا کرتے تو 3 مرتبہ مانگا کرتے۔ آپ نے یوں فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ جب قریش مکہ نے آپ کی آواز سنی تو ان کی ہنسی فوراً کافور ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہ آپ کی اس بد دعا سے ڈرنے لگے۔ پھر آپ نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم علیک بابی جہل بن حشام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بدبختوں کے نام لیے تھے وہ تمام ہی کچھ ہی عرصے بعد غزوہ بدر میں موت کے گھاٹ اتر گئے، پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا۔ امام حلبی اس روایت کی تفصیل میں مزید لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اکثریت کی یہ حالت ہوئی کیونکہ عمارہ بن ولید حبشہ کی سرزمین میں کافر، مجنون اور بری حالت میں مرا۔ عقبہ بن ابی ولید کو غزوہ بدر کے روز گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے عرق الزبیہ میں قتل کر دیا گیا۔ امیہ بن خلف بھی غزوہ بدر کے روز واصل جہنم ہوا، مگر اسے اس گڑھے میں نہیں پھینکا گیا تھا بلکہ اسی جگہ اس پر مٹی پھینک دی گئی کیونکہ اس کی لاش گلیں سڑنے لگی تھی۔ ممکن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ دعا نماز میں یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد مانگی ہو، اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔